پہلی بات میں مولانا سے معذرت کے ساتھ عرض کروں گا، مولانا نے فرمایا تھا کہ یہاں ایمان بہت ہے، نمازی اکثریت میں ہے. مجھے ادب کے ساتھ اختلاف، ایمان نہیں ہے، یا قرآن جھوٹا ہے یا ہم میں ایمان نہیں ہے. قرآن کہتا ہے انتم الاعلون ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہوگے تم ہی سربلند رہو. ہم تو سربلند نہیں ہیں، تو کیا کہیں گے؟ قرآن کو ایمان نہیں ہے. ہمیں موروثی عقائد مل گئے ہیں اپنے والدین سے، ہم بائی فرسٹ ایکسیڈنٹ اور فرسٹ مسلمان ہو گئے ہیں. ہم نے اسلام کی کوئی قیمت نہیں دی ہے، اسلام کو کوئی تکلیف جھیل کر اپنے لیے اختیار نہیں کیا ہے. پہلا مرحلہ ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ. اے ایمان والو ایمان لاؤ. ایک درجے میں تو ایمان والے ہو، اقرار باللسان کر رہے ہو، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ، اقرار باللسان وتصدیق بالقلب. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. لیکن یہ اقرار باللسان ہے، کبھی ذرا دلوں میں جھانکو. تصدیق بالقلب ہے، تصدیق بالقلب ہو جائے تو زندگی کا نقشہ بدل جائے، سوچ بدل جائے، ترجیحات بدل جائیں. آج زندگی سب سے عزیز ہے، پھر شہادت کی موت اس سے کہیں زیادہ عزیز ہے. نشان مرد مومن بات گویم تو مرد آیت تبسم پر لبے. تو پہلا مرحلہ ہے ایمان کی تجدید. ایمان کو تازہ کرو، ایمان کو تازہ کرو، اور اس کے لیے منبع اور سرچشمہ قرآن حکیم. هو الذی ينزل علی عبدہ آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الی النور. قرآن سے ہی لوگوں کو بلاؤ، تلاوت آیات کے ذریعے سے لوگوں کو کھینچو. یہ میگنیٹ ہے جو سلیم الفطرت لوگوں کو کھینچ لے گا. پھر اسی کے ذریعے سے تزکیہ کرو. یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور. تمہارے سینوں کے اندر جو روگ ہیں ان کا علاج بھی یہی قرآن ہے. پھر اسی کی تعلیم دو. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. یہ پہلا مرحلہ. دوسرا مرحلہ جو ایمان اپنا تازہ کر لے، شعوری طور پر اللہ، آخرت، رسالت، قرآن، محمد رسول اللہ کی ختم نبوت، اس پر ایمان لے آئے شعوری طور پر. تجدید ایمان. نوٹ کر لیجئے سورہ نساء کی وہ آیت، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ. ایمان لاؤ، اے ایمان والو ایمان لاؤ. جو لوگ یہ مرحلہ طے کر لیں وہ بنیاد مرصوص بنے بیعت کی بنیاد. لیکن بیعت کون سی؟ بیعت جہاد. یہ جو بخاری شریف میں ترانہ آیا ہے صحابہ کرام کا، غزوہ خندق میں جب صحابہ کدالیں چلا رہے تھے، خندق کھودی جا رہی تھی، تو ان کی زبانوں پر ایک شعر، نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا. ہم وہ ہیں جنہوں نے محمد سے بیعت کی ہے جہاد کی، جب تک جان میں جان ہے جہاد جاری رہے. یہ جہاد کی بیعت. سید احمد بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے بیعت کی تھی بیعت ارشاد، پھر بیعت کی بیعت جہاد، اور اسے کہا یہ سلسلہ محمدی ہے. سلسلہ چشتیہ میں بیعت ہو گئی، سلسلہ سہروردیہ میں ہو گئی، سلسلہ نقشبندیہ میں ہو گئی، سلسلہ قادریہ میں ہو گئی. اب آپ بھائی سلسلہ محمدیہ میں بیعت کرو، اور سلسلہ محمدیہ جہاد کی بیعت. نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا. اس جہاد کی بیعت سے منظم ایک امیر کا حکم، بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعۃ فی العسر والیسر والمنشۃ والمکرہ وعلی اثرۃ علینا وعلی لا ننازع الامر اہلہ وعلی ان نقول بالحق اینما کنا لا نخاف فی اللہ لومۃ لائم. ایک حدیث متفق علیہ، بخاری میں، مسلم میں بھی. یہ ہے وہ اسلامی حزب اللہ کا دستور. نمبر 3 کام کیا ہوگا؟ جہاد. جماعت بن گئی جہاد، لیکن جہاد کا پہلا مرحلہ ہے جہاد باللسان، زبان سے کیا دعوت، تلقین، نصیحت، اور ان سب کا مرکز و محور قرآن. جہاد بالقرآن، جہاد باللسان، جہاد بالقرآن. فلا تطع الکافرین وجاہدہم بہ
جہادا کبیرا۔ اے نبی آپ ان کافروں کی باتیں نہ سنیے، ان کے کہنے میں مت آئیے، ان سے کوئی اثر قبول نہ کیجیے، اور ان کے خلاف جہاد کرتے رہیے اس قرآن کے ذریعے سے۔ بہت بڑا جہاد 13 برس تک جہاد ہوتا رہا ہے قرآن کے ذریعے، لیکن اس کے بعد اب مکے میں آ کر، جب اللہ نے مدینے میں آ کر موقع عطا فرما دیا، جب وہاں پر آ کر ایک دیش عطا کر دیا، اب وہاں سے جہاد بالسیف، جہاد بالید کا آغاز ہوا۔ اب طاقت کے ساتھ، اب طاقت کے ساتھ، قوت کے ساتھ، ہاتھ کے ساتھ جہاد شروع ہوا۔ اس میں آخری بات عرض کر رہا ہوں، آج کے دور میں اس کی ایک شکل تو وہ تھی جو حضور کے دور میں تھی، 313 کے مقابلے میں 1000 یا 4000 3000 آ گئے تھے بہت میں، ادھر سے 1000 نکلے تھے، بعد میں 300 چلے گئے، واپس 700 رہ گئے۔ آج کا معاملہ کچھ ذرا مختلف ہے۔ نمبر 1 تو یہ کہ جو حکمران ہے وہ خود مسلمان ہے۔ صدام حسین بھی دستی بھیجتا ہوا فوٹو کھنچواتا ہے، کیا کرتا؟ بے نظیر بھٹو کو بھی کسی نے آج تک کافر تو نہیں کہا، چاہے وہ کفریہ کلمات کہتی رہتی ہے۔ اسلامی شاعر کا مذاق اڑانے کے بعد اور کون سی کسر رہ گئی؟ لیکن فتویٰ کسی نے لگایا نہیں۔ اسی طریقے سے حسنی مبارک کو بھی کسی نے نہیں کہا کہ کافر ہے۔ لہذا مسلمان ہی حکمران ہے نمبر 1۔ وہاں یہ تھا ایک طرف کافر، ایک طرف اہل ایمان، کلیئر کٹ جو ہے معاملہ موجود۔ دوسرے یہ کہ یہاں اسٹینڈنگ آرمیز ہیں، پیراملٹری فورسز ہیں۔ وہاں کیا تھا؟ ادھر بھی والنٹیئر، ادھر بھی والنٹیئر، کوئی اسٹینڈنگ آرمی، کوئی ٹرینڈ آرمی موجود نہیں۔ 313 بھی والنٹیئر تھے، 1000 بھی والنٹیئر تھے۔ البتہ یہ کہ اسلحہ کا فرق تھا۔ لہذا آج کی دنیا میں معاملہ، اس کی ایک مثال ایرانیوں نے پیش کر دی ہے، اور وہ ہے یک طرفہ جنگ، غیر مسلح، پرامن، منظم احتجاج۔ سڑکوں پر نکل آئیں گے جب طاقت ہوگی، جب نہیں چلنے دیں گے اس نظام، نہیں دیں گے ٹیکس، نہیں چلنے دیں گے ان بینکوں کو، ٹکٹنگ ہوگی، گھراؤ ہوگا، نہیں چلنے دیں گے۔ سود حرام ہے، اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ ہے، نہیں چلنے دیں گے۔ لیکن اس کے لیے پہلے طاقت، وہ صداقت کے لیے جس دل میں مرنے کی طرف، پہلے اپنے پیکرے خاکی میں جان پیدا کرے۔ محمد عربی نے مکے میں نہیں شروع کر دیا تھا جہاد صلی اللہ علیہ وسلم، حالانکہ 150-200 آدمی تو وہاں بھی موجود تھے، لیکن یہ کہ نہیں، آپ حالات، عالم اسباب ہے، اس کا جائزہ لے کر کوئی قدم اٹھائیں گے۔ قرآن میں خود کہا گیا ہے، اے مسلمانوں پہلے تم 10 پر 1 بھاری تھے، اب تمہارے اندر الان فیکم ضعف، اب کچھ کمزوری آ گئی ہے، اب 2 پر 1 بھاری رہے۔ لیکن کمزوری اسی وقت آ گئی تھی، اور سب جو ہے کم ہو گیا۔ نئے نئے جو مسلمان ہوئے تھے ان کی وہ پختگی تو نہیں تھی جو مکے کے مہاجرین کی تھی، جو ان آزمائشوں کی بھٹیوں میں سے گزر کر آئے تھے، جو کندن بن کر نکلے تھے ان آزمائشوں کی بھٹیوں سے۔ لہذا جان لیجئے آج کے دور میں جہاد بالید یک طرفہ جنگ کی صورت میں ہوگا، اور اگر ایرانیوں نے کر کے دکھا دیا تو ڈوب کر مر جانے کا مقام ہے سنی مسلمانوں کے لیے کہ وہ نہ کر۔ جب بھی میں بات کرتا ہوں کہتے ہیں یہاں نہیں ہو سکتا، کیوں؟ یہاں کوئی صاحب ایمان نہیں، یہاں کوئی صاحب غیرت نہیں، کوئی صاحب حمیت نہیں۔ میرے نزدیک جھوٹ ہے، جانے دینے کے لیے تو نظام مصطفیٰ میں بھی آ گئے تھے، نام نہاد نظام مصطفیٰ تحریک، ہر کس نظام مصطفیٰ تحریک نہیں تھی، وہ صرف بھٹو کے خلاف تحریک تھی۔ ورنہ ولی خاں ہو، پیر پگاڑا ہو اور اصغر خان صاحب ہو، یہ نظام مصطفیٰ کے ماننے والے، قائم کرنے والے، وہ صرف بھٹو کے خلاف تحریک تھی۔ لہذا اس میں بھی مسلمانوں نے جانے دے دی۔ تو اب آپ سوچئے کہ پھر کوتاہی ہماری، ہم نے راستہ ان کے سامنے رکھا نہیں، بات واضح کی نہیں، لوگوں کو عمل کے لیے ابھارے، راستہ بھی تو دکھائیں۔ نمبر 1 ایمان کی تجدید بذریعہ قرآن، وہ جنس نہیں ایمان جسے لے آئیں دکانیں فلسفہ سے، ڈھونڈے سے ملے گی عاقل کو یہ قرآن کے سپاروں سے۔ وہاں ظفر علی خان کا ایک شعر پہلے پڑھا تھا میں نے، کہ نور خدا ہے کفر کی حرکت میں خنددن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ انہی کے شعر پر تقریر ختم بھی ہو رہی ہے۔ ایمان کا منبع اور سرچشمہ قرآن، وہ جنس نہیں ایمان جسے لے آئیں دکانیں فلسفہ سے، ڈھونڈے سے ملے گی عاقل کو یہ قرآن کے سپاروں میں۔ تجدید ایمان بذریعہ قرآن، اجتماعیت
ذریعہ بیعت جہاد، بیعت سم و طاعت بالمعروف۔ نمبر 3، جب تک طاقت کافی نہیں ہے جہاد باللسان، کہو تو صحیح یہ حاکی خدا کے لیے ختم کرو، کہو تو صحیح اخبار والوں سے جا کر ہاتھ جوڑ کر یہ کیا تم رنگین تصویریں شائع کرتے ہو نوجوان لڑکیوں کی، یہ کون سا تمہیں ثواب ہو رہا ہے، تم نے کس چیز کو ذریعہ بنایا ہے اپنی کمائی کا اور اپنی دولت کے حصول کا، کہو تو صحیح، نہ سنے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کے ہاں تمہارے کہنے کا یہ جو نہیں ہے منکر باللسان ہے، تمہیں تو اجر و ثواب ملے گا۔ اور جب طاقت اتنی ہو جائے کہ ٹکر مول لینے کی پوزیشن میں ہو تو نکل آؤ، گھیراؤ کرو۔ شیعوں نے پاکستان میں بھی کر کے دکھا دیا، 50,000 نے جا کر سول سیکریٹریٹ کا گھیراؤ کر لیا۔ ابھی ماشاء اللہ جوان تھا، بوڑھا نہیں ہوا، کل 3 برس، اور بڑے سنسنے کے ساتھ ضیاء الحق صاحب لے کر آئے تھے آرڈیننس، زکوٰۃ آرڈیننس۔ 50,000 نے جا کر گھیراؤ کیا، اگر ہمیں کمٹمنٹ نہیں دو گے کہ ہمیں ایگزمپٹ کیا جائے گا نہیں اٹھیں گے، مارو گولیاں، مارو جتوں کو مارو۔ چیف ماشاء اللہ ایڈمنسٹریٹر کی ناک نکلی گئی زمین میں، کمٹمنٹ دی کہ جی میں آپ کو کر دوں گا، ایگزمپٹ کر دوں گا، وعدہ ہے تب اٹھے۔ یہ ہے راستہ کام کرنے کا، یہ ہے طریقہ، لیکن تنظیم ہو، موب نہ ہو۔ ایسا نہ ہو جو ہوا مالاکنڈ میں، بیچارے صوفی محمد صاحب کہتے ہیں میں نے تو کسی کو گولی چلانے کا حکم دیا ہی نہیں، یہ گولیاں ویسے چل پڑی، اور اس کے بعد ایک ایک مورچے پہ جا کر ہاتھ جوڑ رہے ہیں امیر صاحب کہ خدا کے لیے باہر نکل اور لے آ رہے۔ یہ نہیں، سب و طاعت بالمعروف، جو حکم دیا جائے، حکم ہو حرکت کرنے کا تو حرکت کرے، اور حکم ہو رک جانے کا تو رک۔ اگر یہ نظم جماعت نہیں ہوگا خیر وجود میں نہیں آئے گا، قربانیاں ہوگی اور جائے جائے۔ چنانچہ ایک اخباری انٹرویو کے دوسرے انہوں نے خود کہا یہ جانیں جو ہے شہادت کی نہیں، یہ جانیں ضائع گئی۔ حالانکہ مجھے اختلاف ہے، اس کو کہنا یہ چاہیے تھا کہ جس نے بھی خلوص میں اگر غلطی کی ہے بہرحال اللہ کے ہاں اس کا جو ثواب محفوظ رہے گا۔ جان دینا آسان کام نہیں ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ نظم کے بغیر دی گئی ہے اس کا دنیا میں نتیجہ نہیں نکلے گا۔ تو یہ میں نے عرض کیا آپ سے 4 نکات: تجدید ایمان بذریعہ قرآن، اجتماعیت بذریعہ بیعت جہاد اور بیعت سم و طاعت بالمعروف۔ پھر جب تک طاقت کافی نہیں عن المنکر باللسان، مظاہرے کرو، لوگوں کو جا کر روکو، ہاتھ جوڑو، خوشامد کرو، باز آ جاؤ، منکرات کو چھوڑ دو، اللہ کے غضب کو دعوت نہ دو، اللہ کے غصے کو نہ بھڑکاؤ۔ لیکن جب طاقت کافی ہو جائے، منظم جماعت جو جانے دینے کے لیے تیار ہو، جو اپنے سینوں پر گولیاں کھانے کو تیار ہو، پھر میدان میں آئیں گے، پھر کہیں گے یا یہ منکرات نہیں یا ہم نہیں، یا تخت یا تختہ، اس کے سوا تیسری بات پھر کوئی نہیں ہوگی۔ اور اس کے لیے یہ ون سائیڈڈ وار، یک طرفہ جنگ ایرانیوں نے کر کے دکھا دی، ہلکی سی جھلک ہمیں بھی پاکستان میں دکھا دی۔ اب بھی اگر ہم کہیں کہ ہمارے سامنے راستہ نہیں ہے تو یہ سوائے اس کے کہ اپنے آپ کو، مجھے اقبال نے کہا پتہ نہیں نام کیا ہے اس کا، خدا فریبی کہ خود فریبی، عمل سے فارغ ہوا مسلمان بنا کے تقدیر کا بہانہ۔ راستے تو صاف ہیں، نشانات راہ بھی اب تو سامنے موجود ہیں، اگر اس کے باوجود ہم حرکت نہیں کرتے تو سارا قصور ہمارا ہوگا۔ جو باتیں میں نے عرض کی ہیں، اب ظاہر بات ہے ایک تقریر میں نے بہت سا مواد جمع کیا ہے، میری کتابیں ہیں، میرے کیسٹس ہیں، ان سب کا جو ہے اس کے بھی دل میں کوئی جذبہ ابھرا ہے۔ اس جذبے کو بہت قیمتی سمجھیے، جس کے بارے میں اقبال کا ایک خوبصورت شعر ہے: آرزو اول تو پیدا ہو نہیں سکتی کہیں، اور ہو جائے تو مر جاتی ہے یا رہتی ہے خواب۔ اس لیے کہ یہ ماحول ایسا ہے، یہاں بری آرزویں پروان چڑھتی ہیں، دولت کی آرزو، شہرت کی آرزو، جائیداد کی آرزو اور یہ اقتدار کی آرزو۔ لیکن یہ کہ کبھی دینی اگر جذبہ ابھرتا بھی ہے تو ماحول اسے غذا نہیں دیتا، آکسیجن نہیں ہے، وہ پودا مرجھا جاتا ہے۔ لہذا جس کے دل میں بھی وہ جذبہ ابھر آیا ہو، اس کو مضبوطی کے ساتھ اس لمحے کو امر بنا دیجیے۔ ہندی میں الف لگانے سے فرق ہو جاتا، مر امر، تل اٹل، امر بنا دے، یہ ہمیشہ کا ہو جائے۔
کہ اب اس پر عمل کا آغاز ہوگا، اور عمل کے آغاز کے لیے مزید اگر آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے، جیسا میں نے عرض کیا ہے، کیسٹ ہے، کتابیں ہیں، ہمارے دفاتر ہیں، یہاں قریب آپ کے جو ہے وہ دفتر موجود ہے، وہاں سے لیجیے، آریتن لیجیے، خریدیے، پڑھیے، گفتگو کرنی ہو، میں اسی شہر لاہور میں رہتا ہوں، آئیے، بات کیجیے، سمجھیے، سمجھائیے، لیکن یہ کہ ایک عزم تو کر کے اٹھیے۔ وہ عزم کیا ہے؟ قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات۔